اگر میرے سید کریم کا حکم ہوتا، جملے حضرت عباس کے ہیں، میرے سید کریم کا حکم ہوتا، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی تھا۔ حضرت ابوالفضل عباس خطبہ دے رہے تھے، یا باہر سے ایک صحابی دوڑتا ہوا خیام حسینی کے دروازے پہ ہانپتے ہوئے آ کے اس نے کہا کہ میں نے ابھی کربلا میں ٹیلے کے پیچھے دیکھا ہے کہ یزید کے لشکر سے ایک جاسوس ہے، یہ خیام حسینی کی جاسوسی کی خاطر آیا تھا۔ اتنا کہنا ہے، تاریخ کہتی عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور عباس نے اپنے رہوار پہ زین بھی نہیں رکھی، ننگی پشت پہ عباس بیٹھے، اور حضرت عباس نے ٹیلے کے اوپر جا کے لاکھوں کے لشکر کی طرف دیکھے۔ جو عباس نے جملہ کہا، عباس کہتے او شامیوں حرامیوں، تم نے خیام حسینی کے لیے جاسوس بھیجا تھا، تم ابھی تک وہ عادت نہیں بھولے کہ تم نے شب ہجرت نور کے گھر کی تلاشی کو لینے کے لیے بھی اپنے جاسوس بھیجے تھے۔ وہاں علی سویا ہوا تھا، یہاں علی جاگ رہا۔ میں نے اپنی کل کی مجلس میں آپ کے سامنے حضرت ابوالفضل عباس کا جو شب عاشور کا خطبہ تھا، جسے آقا تبریزی نے اپنی کتاب بحر المصائب میں لکھا کہ سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو۔ یہ تاریخ انسانیت میں ہر ایک پیغمبر کو اور ہر ایک نبی کو اصحاب ملے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے اصحاب تھے یا کسی حجت یا کسی معصوم کے ساتھ پہلے ساتھی تھے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہر نبی کو اصحاب ملے اور مختلف انبیاء کے اصحاب کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ان نبیوں کے اصحاب کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کوہ طور پہ گئے وہ اصحاب موسیٰ، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آج لوگوں کو ان کے نام کا نہیں پتا۔ جناب عیسیٰ کے ساتھ جو حواری تھے، آج یہ پتا ہے کہ کچھ حوارین تھے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن یہ نہیں پتا وہ کون کون تھے۔ جناب حضرت نوح کے سفینہ میں جو 80 لوگ سوار ہوئے تھے، انہیں اصحاب سفینہ کہا گیا ہے، لیکن آج کسی کو نہیں پتا کہ ان کے نام کیا ہیں۔ حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس قدر زندہ رکھا، ایسے زندہ رکھا کہ آج صرف ان کے نام نہیں، ان کے قبیلے، ان کا شجرہ، صرف قبیلہ اور شجرہ نہیں، یقین کیجئے تاریخ میں ان کا حلیہ بھی لکھا ہوا۔ حسین نے انہیں تاریخ میں ایسے محفوظ کر لیا ہے کہ 9 لاکھ جو لشکر لے کے آئے تھے، آج یہ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ کون کون تھے، اور جو حسین کے ساتھ آئے تھے صرف ان کے نام نہیں، ان کی وجہ سے ان کے قبیلے بھی زندہ ہیں۔ بنی اسد زندہ ہو گئے حبیب کی وجہ سے، بنی حمدان زندہ ہو گئے بریر کی وجہ سے، بنو جحف زندہ ہو گئے عبید اللہ کی وجہ سے اور حجاج بن مسروق کی وجہ سے۔ لہٰذا انہوں نے صرف اپنا نام بھی زندہ نہیں رکھا، اپنے قبیلے بھی زندہ کر دیے۔ آج ان کے قد بھی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، آج ان کی داڑھیوں کی رنگت بھی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ حسین نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ یہ خدا نے انہیں جب میثاق پروردگار و حسین ہوا تھا، جب اللہ کا عہد روز اول حسین سے ہوا تھا، تو خدا نے عالم ارواحین میں ان لوگوں کو نصرت حسین کے لیے چن لیا تھا۔ جیسا کہ یقین کیجئے اس میں آپ جتنے حوالے چاہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ آج بندے مرضی سے علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، یہ عالم ارواح میں روحوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ ہم نے روحوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا۔
خدا نے ہر مخلوق کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا تھا. تفصیل کے ساتھ تذکرہ کتابوں میں موجود ہے کہ زمینوں میں سے کس زمین میں پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا، آسمانوں میں سے کس آسمان نے کیا، اجناس میں سے کس نے کیا، جمادات میں سے کس نے کیا، نباتات میں سے کس نے کیا. تو لہٰذا اللہ نے جن جن کے سامنے ولایت علی کو پیش کیا، جس نے اقرار کیا تھا، آج وہ یہاں اقرار نہیں کر رہا، دوہرا رہا ہے. ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار روز اول کر لیا تھا. زمین پہ ہم اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. زمین پہ ہمیں اتارا کیا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے. 8ویں شہنشاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جبکہ وہ مولا کا شیعہ نہیں تھا، آ کے کہنے لگا میں مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا قرض ادا کریں، میں بدلے میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. امام رضا نے درہم اس کے سامنے پھینکے گا، درہم لے جا قرضہ اتار، تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگا میں ہونا چاہتا ہوں. امام نے کہا تو ہونا چاہتا ہے، شیعہ تیری مرضی سے ہوگا، تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں ہے جن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. جناب نوح نے بھی اپنے اصحاب کو ساتھ لے کے گئے تھے. جناب نوح نے آج زمین پہ جو بھی مخلوق موجود ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے اور چاہے وہ جانوروں میں سے ہے، اللہ نے ایک وقت میں جناب نوح کے دور میں زمین کو غرق کر دیا تھا پانی کے ساتھ. بچا وہی تھا جو نوح کے سفینے پہ بیٹھ گیا تھا. جناب نوح نے آواز دی تھی اپنے سفینے پہ، اور یہ ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے گا کہ جناب نوح نے بھی سفینہ بنایا تھا، حسین نے بھی سفینہ بنایا تھا. جب جناب نوح نے سفینہ بنایا تھا تو جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا تو جناب نوح نے عاجز آ کے کہا میرے اللہ یہ نہیں مانتے، عذاب بھیج دے. کتنا انتظار کیا؟ 950 سال. 950 سال بعد اللہ کے نبی نے عذاب مانگا. نوح نے عذاب مانگا اور جبریل امین کچھ کھجوریں اور خرمے لے کے آ گئے. فرمایا حکم پروردگار ہے یہ خرمے کھا. جناب نوح نے کہا 950 سال کے بعد عذاب مانگا بھی تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ آواز آئی جبرائیل کی کہ خدا کہتا یہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹھلیاں جو ہیں انہیں زمین میں دفنا. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس میں سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور بڑی ہو جائے گی تو اس کھجور میں سے لکڑی اتارنا، ان لکڑیوں کے ساتھ ایک کشتی بنانا. زمیندار طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، کھجور وہ واحد درخت ہے جو بڑی دیر کے بعد جوان ہوتا ہے. جناب نوح نے کہا جبریل امین 950 سال کے بعد میں نے اللہ سے عذاب مانگا ہے، کھجوروں کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا، کب یہ گٹھلیوں سے پودا، پھر پودے سے درخت، پھر اس درخت کو تنا آور ہوگا، پھر اس میں سے میں لکڑی اتارنے کے قابل اسے بناؤں گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ زمین پہ بھری ہوئی ہیں کھجوریں، میں کسی بھی کھجور سے لکڑیاں اتار کے سفینہ بنا لیتا ہوں. آواز جبریل امین آئی، خدا کہتا ہے یہ نجات کا سفینہ ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، اور نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگ سکتی. اللہ جانے تو کس کھجور سے لکڑی کو اتارے گا، کس نے کھائی ہوگی، کس نے دفنائی ہوگی، کس نے پانی دیا ہوگا، کون اس کے سائے میں بیٹھا ہوگا. اللہ کہتا نجات کی کشتی کے لیے کھجوریں بھی اللہ نے جنت سے بھیجی ہے. خدا کہتا نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگ سکتی. اہل سنت کتابیں بھری ہوئی ہے کہ رسول نے کہا تھا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. جب نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگ سکتی تو اہل بیت میں کوئی بت پرست کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے کشتی بنائی اور جناب نوح نے ہر ایک مخلوق کو بلایا.
جا کے خنزیر اور خنزیرنی یہ بھی نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے. سوار نہ ہوئے ہوتے تو آج ان کی نسل کیسے ہوتی؟ سوار ہوئے تو بچے. جب نوح نے آواز دی تو یہ حجت کے کہنے پہ آ گئے تھے. جو ہاتھ نہیں اٹھا شاید اس کی کوئی مجبوری ہو. تو میں بات تھوڑی سی کھول دے تو خنزیر تھے لیکن نبی کے بلانے پہ آ گئے. نبی نے آواز دی آ گئے, کشتی پہ سوار ہو. نوح کی کشتی کوہ جودی پہ جا کے رکی تھی. نوح نے وہاں جا کے سواریاں اتار دی تھی خشکی پہ. نوح لے کے گیا تھا سفینہ نجات کا, لیکن عذاب کے پانی سے بچا کے کوہ جودی پہ جا کے خشکی پہ سواریاں اتار دی. اب مجھے نہیں پتا کون بندہ جو جملے کا لطف لے گا. جو کوہ جودی پہ جا کے سواریاں اتارے اسے نوح کہتے ہیں, جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. جہاں سے کل گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کرنے لگا ہوں. خیمہ ہے, خیام حسینی ہے اور عباس خطبہ دے رہا ہے. جو کل کی مجلس میں حاضر تھے خیام حسینی میں عباس بول رہے ہیں. اصحاب با وفا سے وفادار خطاب کر رہا. اصحاب با وفا سے وفادار آل محمد خطاب کر رہا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جو انوار کا خالق ہے, تعریف اس اللہ کی جو رات سے دن کو نکالتا. عباس کہہ رہے ہیں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں, اے آل اللہ کے ناصروں, کثرت ہجوم کفار سے نہ گھبرانا, شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس نے خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا تھا یہ دوزخ کے کتے ہیں, یہ حرامی النسل ہیں. یہاں تک تو خطبہ حضرت عباس سن لیا تھا نا آپ نے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عباس نے حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا. انتم لب البریہ وخلاصۃ الخلیقہ, تم اللہ کی کائنات میں اللہ کی پوری کائنات کا جوہر ہو. اب میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب بات عباس کی ہو پھر میں خطابت کا ایک لفظ بھی نہیں ڈالوں گا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں تم اللہ کی پوری کائنات کا جوہر ہو. جوہر کسے کہتے ہیں؟ اگر پورا پھول نچوڑ دیا جائے تو چند قطرے عرق نکلتے, وہ جو عرق ہے وہ پھول کا جوہر ہے. عباس کہہ رہے ہیں تم پوری کائنات کا جوہر ہو. اگلا جملہ حضرت عباس کا قلم نور ہو اور رخسار حور ہو تو عباس کا جملہ لکھا جائے. حضرت عباس کہہ رہے تم اللہ کی پوری مخلوق کا خلاصہ ہو. خلاصہ کسے کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی تقریر میں ایک جملے میں کہہ کہ میری گفتگو کا یہ خلاصہ ہے, تو جو کثرت سے قلت میں بدل جائے, جو زیادہ سے تھوڑے میں تبدیل ہو جائے, اسے خلاصہ کہتے ہیں. حضرت عباس کہہ رہے ہیں تم اللہ کی تمام مخلوقات کا خلاصہ ہو. الستم تعرفونی, اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو جانو انا ہیبت الجبار, میں جبار کی ہیبت ہوں. انا صاحب سیف ذوالفقار, میں ذوالفقار جو اللہ نے عرش سے اتاری تھی اس کا مالک ہوں. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کہتے لولا اذن الامام لعجل السیف اصحابی والسماء ترسا. سنو اے اصحاب حسین,
اگر میرا امام حکم دے دے میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں، آسمان کو ڈھال بنا دوں۔ حسین حکم دے دے، اگر میرا امام حکم دے دے، میں انگلیوں کو، عباس کو لڑنے کے لیے لوہے کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں، میں انگلیوں کو تلوار بنا دوں۔ نہ فضائل حضرت عباس میں تجسس میں چلے جانا وارے میں ہے، شک میں جانا وارے میں نہیں۔ قبلہ کوئی بندہ ہے کہ لمحے کے لیے سمجھ جائے کہ انگلیاں تلوار کیسے بنتی ہیں، تم نے جھولے میں حیدر کو اجدر کو چیرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل العباس کہتے ہیں سنو حسین کے صحاب، اگر میرے سید کریم کا حکم ہوتا، جملے حضرت عباس کے ہیں، میرے سید کریم کا حکم ہوتا، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی تھا۔ حضرت ابوالفضل العباس خطبہ دے رہے تھے، یا باہر سے ایک صحابی دوڑتا ہوا رہا خیام حسینی کے دروازے پہ، ہانپتے ہوئے آ کے اس نے کہا کہ میں نے ابھی کربلا میں ٹیلے کے پیچھے دیکھا ہے کہ یزید کے لشکر سے ایک جاسوس ہے، یہ خیام حسینی کی جاسوسی کی خاطر آیا تھا۔ اتنا کہنا ہے، تاریخ کہتی عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور عباس نے اپنے رہوار پہ زین بھی نہیں رکھی، ننگی پشت پہ عباس بیٹھے، اور حضرت عباس نے ٹیلے کے اوپر جا کے لاکھوں کے لشکر کی طرف دیکھ کے جو عباس نے جملہ کہا، عباس کہتے او شامیوں حرامیوں، تم نے خیام حسینی کے لیے جاسوس بھیجا تھا، تم ابھی تک وہ عادت نہیں بھولے کہ تم نے شب ہجرت نور کے گھر کی تلاشی کو لینے کے لیے بھی اپنے جاسوس بھیجے تھے، وہاں علی سویا ہوا تھا، یہاں علی جاگ رہا۔ وہاں علی سویا ہوا تھا۔ تم نے بیت نور کی تلاشی لینے کے لیے مکہ میں بھی اپنے جاسوس بھیجے تھے، تب علی سو رہا تھا، یہاں علی جاگ رہا ہے۔ حضرت ابوالفضل العباس یوں کربلا کے ٹیلے کو بٹہر رہے تھے، خطبہ کھلا ہوا ہے میرے پاس، اس لیے ممبر پہ 2 دن سے لے کے بیٹھا ہوں، ہلکا سا بھی شک ہے وہیں سے اٹھنا اور یہیں سے سکین لے لینا۔ جب سامنے سے بندہ اٹھا اور حضرت ابوالفضل العباس نے یوں دیکھا، دیکھے حضرت ابوالفضل العباس کہتے ہیں رات کی اندھیری میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کے رات کے اندھیرے میں اپنے جاسوسوں کو بھیجتے ہو۔ حضرت عباس نے یوں اپنے نیزے کو نکالا، اپنے نیزے کے ساتھ خط کھینچ کے کہا حملہ کرنا دور کی بات ہے، جرت ہے تو اس خط کے پار آ کے دکھا۔ اس خط کو پار کر کے دکھا۔ عربوں کا قانون تھا، عربوں کے ہاں جنگوں کے اصول تھے، ان جنگوں کے اصولوں میں یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ جب بھی ایک لشکر دوسرے لشکر سے لڑنے کے لیے جاتا تھا تو یہ ایک دوسرے کی لشکر کے طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے اس لشکر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے تھے، اور یہ آج بھی اصول پایا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ نے جنگوں میں جانا ہو تو جب کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ہو
تو اس وقت انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے. پتہ کرو جاسوسی آج بھی. اس دور میں بھی عرب لشکر لڑنے کے لیے جب ایک دوسرے کے سامنے میدان میں آ جاتے تھے تو چند مخبر اور چند جاسوسوں کو جن کا کام صرف اور صرف جاسوسی کرنا ہوتا تھا انہیں رکھتے ہوتے تھے کہ جا کے پتہ کرو کہ ان کا ارادہ کیا ہے, کتنے تیر انداز ہیں, کتنے تلوار والے ہیں, کون کون بہادر آیا ہے, کون پہلے لڑے گا کون بعد میں لڑے گا, ان کی جنگ کی حکمت عملی کیا ہے, کل یہ کیسے چلیں گے. پوری ذمہ داری ہے. ممبر پہ بیٹھا ہو, مثل قرآن دعاؤں کی کتاب سامنے ممبر پہ موجود ہے. قادسیہ کے مقام پہ رکا ہوا تھا ملعون ابن زیاد, لشکر لے کے بیٹھا ہوا تھا, ہر روز تازہ دم دستہ یہ نینوا اور غازریہ یعنی کہ کرب و بلا کی طرف بھیج رہا تھا. یہ جو بار بار دستے بدل بدل کے آ رہے تھے, قادسیہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا ابن زیاد لشکروں کو تازہ دم دستوں کو بھیج رہا تھا, اور جو کربلا میں کمان کر رہا تھا وہ ملعون عمر ابن سعد تھا. 3 محرم کو پہلا خط قادسیہ سے ابن زیاد نے عمر ابن سعد ملعون کے نام لکھا کہ مجھے بتاؤ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. عمر ابن سعد ملعون نے ابن زیاد کے خط کا جواب دیا, لشکر تازہ دم ہے, ہم حسین سے لڑنے کے لیے آمادہ ہیں, ہم نے حسین کو کربلا کے ٹیلوں پہ اتار لیا ہے, ہم نے حسین کا گھیرا تنگ کر دیا ہے. اس نے پھر 6 محرم کو خط لکھا کہ میں نے تم سے پوچھا ہے حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اس نے کہا ہم لڑنے کے لیے آمادہ ہیں, ہم نے دریا کا پانی بھی حسین پہ بند کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے, ہم نے فرات کے گھاٹ پہ اپنے سپاہی کھڑے کر دیے ہیں, کل ہم حسین پہ پانی بند کر دیں گے. اس نے اگلے دن پھر خط لکھا, میں نے تم سے پوچھا ہے حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اس نے کہا ہم نے تمہیں لکھا ہے ہم جنگ کے لیے آمادہ ہے, ہماری فوج تیار ہے, ہمارے تیر انداز کھڑے ہیں. آخری رات جو خط آیا اس قاصد نے آ کے کہا کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس سے کہنا جواب لکھ کے نہیں دینا, مجھے زبانی بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. عمر ابن سعد ملعون نے قاصد سے کہا ابن زیاد سے کہے قادسیہ میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے, عباس کے ہوتے ہوئے ہم خیمے دیکھیں. عباس کے ہوتے ہوئے عباس کے ہوتے ہوئے ہم خیموں کی تعداد کا تعین کیسے کر سکتے. خوف عباس ہے لاکھوں پہ. 2 وقت کے علی اور محمد کربلا میں موجود ہیں. ایک ہے شبیہ حیدر عباس, ایک ہے شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں ہم شکل پیغمبر, ہم شکل نہیں, شبیہ پیغمبر. اب ایک لمحے کے لیے مجھ پہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم شکل میں اور شبیہ میں فرق کیا ہو. ہم شکل وہ ہے جس کی صرف شکل ملے, بعض بندے کہتے ہیں اس کو دیکھو اس کی شکل فلاں سے ملتی ہے, لیکن قد وہ نہیں ہے, جسامت وہ نہیں ہے. اکبر ہم شکل پیغمبر نہیں, شبیہ پیغمبر ہے. میں بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا ہوں. شہزادے کی آج مجلس ہے, شہزادے کا عنوان ہے. اصحاب حسین بھی پڑھے جائیں گے, لیکن مجھے شہزادے کے 2 جملے پڑھنے دینا, فضائل میں اکبر پڑھنے دینا. آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں شہزادہ علی اکبر کے بارے میں, یہ حسین, اور کتابوں میں لکھا حسین نے اللہ سے یہ بیٹا دعا میں مانگا تھا. شہزادہ علی اکبر امام حسین نے دعا سے مانگا تھا, جیسے علی نے دعا میں عباس مانگا. حسین نے دعا میں سکینہ مانگی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. یہ حسین دعا میں بیٹا مانگ رہا ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہے. اب میں جملہ دہراؤں گا اور بدلوں گا اور نیا زاویہ دوں گا. راہب کو 7 بیٹے دینے والا دعا میں بیٹا مانگ رہا ہے.
مولا حسین عزت سرکار دعا چاہیے مجھے آپ سے. راہب کو بیٹے دینے والا, لمحوں میں دینے والا, اپنے عامر سے دینے والا, اللہ سے دعا میں بیٹا کیوں مانگ رہا ہے؟ بریڈ فورڈ حسینیہ میں جملہ دیواروں پہ لکھا رہا جانے چاہیے, حسین اللہ سے بیٹا نہیں مانگ رہا تھا, حسین اللہ سے محمد مانگ رہا. حسین نے اللہ سے بیٹا نہیں مصطفیٰ مانگا, بالکل ایسے ہی علی نے اللہ سے بیٹا نہیں مانگا, علی مانگا. حسین نے بیٹی نہیں مانگی, فاطمہ مانگی. اور محمد, علی اور فاطمہ بغیر دعا کے نہیں ملتے. محمد لینے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے, علی لینے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے. رسول حسین نے بیٹا نہیں مانگا, محمد مانگا, ہو بہو محمد, شبیہ پیغمبر. اب میں اس کو کھولوں گا تو بات کو یہ 10-15 منٹ میں بات طویل ہوگی, اس کو مختصر کروں تو ایک جملے میں کر سکوں. شہزادہ علی اکبر کے لیے زاویہ دیکھیے گا, آخر کیا ضرورت تھی جب ایک محمد آ چکا تھا پھر دوسرا محمد کیوں مانگا؟ لوگوں نے اس محمد کو بچپن میں نہیں دیکھا تھا, آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سن بلوغت کو پہنچ کے اپنے کسی نہ کسی کمال کو پہنچ جاتے ہیں. بہت اچھا ڈاکٹر, بہت اچھا انجینئر, بہت اچھا خطیب, بہت اچھا عالم دین, لیکن لوگ اس کی زندگی کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں اس کو کمال ملا. بچپن کی یادیں صرف گھر والوں کے پاس ہوتی ہیں, اور 100% ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے. اب مکے والوں نے رسول کو دیکھا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے, مدینے والوں نے رسول کو جوانی میں دیکھا, بچپن نہیں دیکھا. خدا چاہتا تھا کہ میں محمد کو پلٹاؤں, لوگ دوبارہ محمد کا بچپن بھی دیکھے, دوبارہ محمد کی جوانی بھی دیکھیں. میں نے کہا ہم شکل پیغمبر نہیں, شبیہ پیغمبر. اس پہ یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی شاعر کا لفظ میں نے چرا کے منبر پہ پڑھ دیا ہے. آؤ, جناب علی اکبر کو وقت رخصت ہو, حسین ابن علی نے اللہ سے گفتگو کرتے ایک جملہ کہا, فضائل سنیے گا. میرے اللہ گواہ رہنا, اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں, خلق میں اور نطق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے. یہ جملہ حسین ابن علی مقاتل میں لکھا ہے. حسین نے کہا میں جسے بھیج رہا ہوں وہ خلق میں, خلق میں اور نطق میں تیرے محبوب پیغمبر جیسا ہے. حسین کہہ رہے ہیں خلق میں اکبر محمد جیسا ہے. اب میں دیکھوں گا اگر آپ کا مزاج نہ بنا تو پھر بدلیں گے یہی سے موضوع کو. میرا اکبر حسین 10 محرم کو یہ راز کھول رہے ہیں, این رخصت اکبر. حسین زمانے کو معرفت اکبر دے رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں یہ خلق میں محمد جیسا ہے, خلق میں محمد جیسا ہے. مجمع چپ ہو گیا. حسین کی اکبر کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا, یہ خلق میں محمد جیسا ہے تو محمد کی خلقت کیسی ہے؟ رسول فرماتے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. اور حسین کہہ رہے ہیں اکبر خلق میں محمد جیسا ہے. اس کا مطلب جب سے محمد ہے تب سے اکبر.
بسم اللہ سے شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل، ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی۔ خلق میں محمد جیسا، خلقت میں محمد جیسا، تو محمد کی خلقت تو ہے اول، اس لیے اللہ نے اذانوں میں اپنے نام کے ساتھ اکبر رکھا ہے۔ شیعہ مذہب میں نمازیں 5 اوقات 3، میرے بڑے بھائی ہیں اور انتہائی علمی شخصیت تشریف فرمائے مجلس میں، اوقات 3 نمازیں 5۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم نمازیں 3 پڑھتے ہیں، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، 3 اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اذانیں 3 اوقات میں دی جاتی ہیں، فجر کی، ظہرین کی، مغربین کی۔ فجر میں بھی اب اکبر کا اور اذان کا رشتہ دیکھنا، شاید یہ زاویہ ممبر پہ پہلی بار استعمال ہو تو دعا دے دینا۔ اکبر کا اور اذان کا رشتہ دیکھنا۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی دفعہ تکرار ہوتا ہے؟ 4 دفعہ اول، 2 دفعہ آخر، 6 دفعہ۔ کتنی دفعہ اذان ہوتی ہے؟ 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا گیا؟ 18۔